اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المحکم ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ شَأْنُهُ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ الذين إن مكناهم في الأرض وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا تنہا پوری کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ذات والا کے لیے لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ کرام محدثین اعظام اور دیگر تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر جن کی محنتوں کاوشوں کوششوں سے یہ دین اسلام دین توحید دین حق کا ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، اس وقت جو عالمی حالات ہیں اور عالمی حکومتیں اور ان کے عالمی قسم کے معاملات، ریاست کے باہمی تعلقات اور ریاست کے اندرونی بیرونی مسائل، چیلنجز، معاملات، جس میں خصوصاً ملک پاکستان اس وقت تمام ممالک کی نظروں کا بنیادی حصہ ہے، ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ریاست کا اسلامی تصور قرآن و سنت کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ جو ہی فرد خاندان میاں بیوی کی شکل میں منتقل ہوتا ہے اور اس کا ایک چھوٹا سا گھرانہ وجود میں آتا ہے، اس گھرانے سے آگے خاندان، قومیں اور پھر ملک، ریاست اور ملت کا تصور اختیار کرتی ہے۔ فرد ہو یا میاں بیوی کی شکل میں گھر ہو یا تمام اہل خانہ کی شکل میں رشتہ داروں کی صورت میں خاندان ہو، اور پھر آگے قومیت ہو، وطنیت ہو، ملت ہو، امت ہو، ان تمام کو جو ہم ریاستی تصور، اسلام کا ریاستی تصور
قرآن سنت کی روشنی میں رکھ رہے ہیں وہ یہ کہ فرد کو بھی تعلق باللہ کی بنیاد پر، گھر کو بھی تقرب اللہ کی بنیاد پر، قوم، ملک، ملت، امت، ریاست، اس کو بھی توجہ اللہ کی بنیاد پر کھڑا کیا جائے گا۔ کوئی شخص اپنی شخصی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی حرف اول اور آخر یہی پیمانہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تعلق باللہ، تقرب اللہ، توجہ اللہ کی بنیاد پر کھڑا کرے۔ انہی تعلقات کی بنیاد پر اس کے عقائد، نظریات، اس کی عبادات، اخلاقیات، اس کے معاملات، رسومات، اسی کی بنیاد پر اس کا خاندان اور ریاست وجود میں آئے۔ گویا کہ تعلق باللہ، تقرب اللہ کی بنیاد پر جو فرد، جو گھر، جو ادارہ، جو کمپنی، جو صاحب بزنس، جو ریاست وجود میں آتی ہے، اس کے اوپر اللہ کی خاص رحمت اور اس کا خاص فضل اور کرم، مدد، معاونت ہوتی ہے۔ اسی کی بنیاد سے آگے ترقی اور کامیابی ہوتی ہے۔ اور تعلق باللہ صرف دو بنیادوں سے حاصل ہو سکتا ہے، تیسری کوئی شکل نہیں ہے۔ ایک قرآن کریم اور دوسری سنت صحیحہ، احادیث صحیحہ، ان دو کی بنیاد پر ایک آدمی تعلق باللہ قائم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری، چوتھی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا واحد ذریعہ یا تو قرآن ہے یا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ قرآن کریم ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل، امانتوں کے باصلاحیت، اہلیت رکھنے والا جو طبقہ ہے ان کی طرف سپرد کیا جائے، اور پھر وہ لوگوں کے درمیان میں عدل و انصاف، عدل و مساوات، اس کی حکومت کو قرآن و سنت کی روشنی میں قائم کرے۔ دوسری جگہ فرمایا الا لہ الخلق والامر، خبردار خلق اس کی ہے تو حکم بھی صرف اسی کا ہے، تخلیق، مخلوق اس کی ہے، رب وہ ہے، مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، مدبر اور رازق اور رزاق اگر وہ ہے تو الوہیت، حکم، نظام، دستور، قانون وہ بھی صرف اسی کا ہی ہونا چاہیے۔ اور تین آیات وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اپنی نیتوں کے اعتبار سے تین ڈگری ہے، جو اللہ کے حکم کو، اللہ کے دستور قرآن سنت کو نافذ نہیں کرتا، بس اوقات وہ فاسق فاجر، بس اوقات وہ ظالم، اور بس اوقات وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ اور اسلامی ریاست کے تصور میں انا للہ و انا الیہ راجعون، جو ہم مردے کے اوپر اور میت کے اعلان کے اوپر ہم پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہم اپنے ہیں، نہ ہماری جائیداد، نہ ملکیت، نہ اولاد،
انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس کی دی ہوئی تمام اشیاء کے امیر ہیں، مالک نہیں ہیں، ہم بھی اس کے ہیں، اور ہمارے یہ رشتہ دار اولاد یہ سب اسی کی ہے۔ اس نے اگر لے لیا ہے تو اس کی اپنی ملکیت ہے۔ اور قرآن کریم فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اسلامی ریاست کا سب سے بڑا ادارہ شرائعیت کا ادارہ ہے، معاف کرنا اس کے بالمقابل اس وقت جمہوریت کو اور دیگر اداروں کو کھڑا کیا گیا۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ ان کے ساتھ مشاورت کریں، اور پھر مشاورت کے جو عملی نمونے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتے ہیں، ہر بڑے سے بڑے مسئلہ میں مشاورت، ہر چھوٹے سے چھوٹے مشورے میں مشاورت، بڑے بڑے کبار صحابہ سے مشاورت، اور بڑے بڑے ادنا لوگوں سے بھی مشاورت، ایسا نظام، سسٹم، ماحول پیدا کیا۔ احد ہوئی، بدر ہوئی، خندق ہوئی، باقاعدہ مشاورت کے ساتھ، ہجرتیں مشاورت کے ساتھ، کبار صحابہ کا پورا گروپ، جماعت، اور اگر چھوٹا مسئلہ ہے تو اس کو بھی مشاورت میں رکھا، کہا بریرہ نکاح کا مسئلہ ضرور ہے، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر تو نے یہ کرنا ہے تو میری رائے اور میرا مشورہ یہ ہے۔ کہا اللہ کے رسول اگر آپ کا یہ مشورہ ہے، حکم ربی نہیں ہے، تو اس مشورے کو لینے میں بااختیار ہوں۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ مشاورت کی دنیا، گھر بھی مشاورت سے، ادارے بھی مشاورت سے، کمپنیاں بھی، ریاستیں بھی، اور اس سے پھلتی پھولتی ہے۔ اور ساتھ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی تقوی کے معاملے میں معاونت، برائی بدی کے معاملے میں رکاوٹ، یہ اسلامی نظام کا حصہ ہے۔ اور پھر ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ عدل کی حکومت کو باقی رکھتا ہے اور عدل کی حکومت کو قائم رکھتا ہے، اگرچہ وہ کفار معاشرے میں، کفار ریاستوں میں کیوں نہ ہو۔ مسلم ریاست میں اگر ظلم کی حکومت ہو تو اللہ خاتمہ کر دیتا ہے۔ اور ساتھ فرمایا جب اللہ تمہیں ریاست دے، تمہیں ملک پاکستان دے، تمہیں سعودی عرب دے، تمہیں کویت قطر دے، تو سب سے پہلے الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، نظام عقائد بناؤ، بچوں کے افکار، نظریات، اس کو درست کرنے کا پورا نظام اور پورا ادارہ ہو، اور پھر اقامت صلاۃ کا پورا نظام، اقامت صلاۃ کا پورا سسٹم، زکوٰۃ کا پورا ایک نظام قائم کرو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ بہت بڑا فریضہ ہے۔ اسلامی ریاست 5 چیزوں پہ کھڑی ہوتی ہے، اور 5 چیزوں پہ پوری کائنات بند ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ریاست کا بنیادی فریضہ ہے وہ تحفظ دین، انسان کے دین، انسان کی بنیادی تعلیمات، انسان کی فردی تعلیمات، اس کی دینی اور اخروی تعلیمات، اس کے افکار و نظریات، اس کی عقائد و عبادات، اس کا ایک پورا حکومتی سطح پہ، پارلیمانی سطح پہ، ریاست سطح پہ ایک پورا نظام ہو۔ تحفظ دین،
اس میں پورا تعلیم کا نظام ہے، اگرچہ وہ تعلیم علوم سے متعلقہ ہو یا فنون سے متعلقہ ہو، لیکن دین سے متعلقہ لازمی تعلیم۔ اور دوسرا دائرہ خط و خال کہہ لے، عناصر کہہ لے، تحفظ جان، ہر وہ چیز جو جان کے تحفظ کے لیے ضروری ہے وہ ریاستی طور پہ اس کا اہتمام انتظام ہوگا۔ ہاں ہمارے لوگ چھوٹے ہیں، وہ چھوٹی چیزوں میں آ گئے، زیادہ زیادہ کوئی نعرہ مارتا ہے تو صحت کا مارتا ہے اور ہسپتال بنا دیتا ہے۔ سب سے پہلے جان کی حفاظت بغیر سیکورٹی، بغیر سیفٹی کے، بغیر افراد کے، بغیر گروپوں کے، بندہ اکیلا نکلے سینکڑوں نہیں ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرے، اسے کوئی خوف و خطر نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اس کی جان کے بعد نیچے والے پروگرام، صحت سے متعلقہ، عافیت سے متعلقہ، سکون سکینت سے متعلقہ، اس کی صحت کی بڑھوتری سے متعلقہ، اس کی صحت کی خرابی سے متعلقہ تمام پورا نظام ہو۔ اور تیسری چیز تحفظ نسل، تحفظ عزت، اس کی جان کے بعد اس کی نسل کا تحفظ، اس کی عزت کا تحفظ۔ کوئی آدمی اس کی ذات پہ، کوئی آدمی اس کی صفات پہ، کوئی آدمی اس کے گھر پہ، کوئی آدمی اس کے ادارے پہ، اس کی نسل پہ ایک جملہ نہ کہے، اور اگر کہے تو ریاست اس کا ایکشن ریاکشن کرے۔ اور پھر اسی طرح ساتھ چوتھی بات تحفظ عقل، عقل کو خراب کرنے کے تمام پروگرام، چاہے وہ میڈیائی ہو، علاقائی ہو یا ادارہ جاتی ہو، ان تمام کا خاتمہ ہو۔ نشے سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں، کہانی کہاوتوں سے متعلقہ بدی بری کہاوتیں، ناول ڈائجسٹ، فلمیں، ڈرامے جو انسان کی عقل کو خراب کرتی ہے یا ان کے رجحان کو تبدیل کرتی ہے، ان کا قبلہ تبدیل کرتی ہے، ان تمام چیزوں کا خاتمہ یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری۔ ہم زیادہ زیادہ آتے ہیں تو نشے پہ آ جاتے ہیں، اور نشے کی بھی سب سے چھوٹی چیزیں عقل سے، نشے سے صرف عقل کا جسم خراب ہوتا ہے، اور یہ فلم ڈرامے اس طرح کے بدے برے لٹریچر، اس سے عقل سرے سے ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ ہر چیز میں چھوٹے، ہر چیز کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، کوئی پارٹی نعرہ مارتی ہے تو وہ روٹی کپڑے مکان کا، اور کوئی پارٹی نعرہ مارتی ہے تو وہ خالی صحت اور ویلفیئر کا۔ ہاں اس کے ساتھ ساتھ تحفظ مال، مال کی کوئی کرپشن نہ ہو، معاشرتی تمام برائیوں کا خاتمہ، ظلم کا خاتمہ، سود کا خاتمہ، مظلوم کی مدد، اور اسی طرح یہ جتنے بھی مافیات وغیرہ گروپ ہیں ان کا خاتمہ، یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے۔ اور پھر ظلم کے خاتمے کے بعد عدل ہو، نجی سطح پہ بھی، بڑی سطح پہ بھی، جس میں شخصیت کے تشخص کو بھی مد نظر رکھا جائے، ہر چھوٹے بڑے غریب آدمی کو بھی مد نظر رکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ فلاحی ریاست، ویلفیئر ٹرسٹ، این جی او، دینی ادارے اپنی مدد آپ، جماعتیں اپنی مدد آپ، تحریکیں اپنی مدد آپ، تنظیمیں اپنی مدد آپ، علاقے اپنی مدد آپ، کمیونٹی سینٹر اپنی مدد آپ، سارے ہی اپنی مدد آپ کھڑے ہیں۔ تو ریاست کہاں ہے؟ یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ جہاں بڑے بڑے اداروں کی وہ جمع تفریق کر کے اس کے آمدن خرچ کا پورا حساب لگاتے ہیں، اسی طرح یہ جتنے بھی چیریٹی کے ادارے ہیں، اسلام اس کے اوپر بڑی تعلیم دیتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، اسلامی روایات، اسلامی اقدار، اسلامی دستور، اسلامی نظام، اس کے تحفظ کے لیے ایک ایسا تھنک ٹینک، ایسی جماعت، ایسے مائنڈ سسٹم رکھنے والے افراد
جو فتنہ لوگوں کے دماغوں اور لوگوں کے سانسوں میں ہو تو ان کو پتا چل جائے ہماری نسل کے خلاف یہ سوچا اور یہ پڑھا اور یہ لکھا جا رہا ہے، یہ بولا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ارکان اسلام، ارکان ایمان کے نام پر پورا نظام دیا، پھر فرائض کے نام پر پورا ایک نظام دیا۔ رسول کائنات نے توحید کے نام پر ایک پورا سسٹم دیا، اور اس کے بالمقابل کفر، شرک، بدعت و خرافات، فسادات کے خاتمے کا ایک پورا نظام دیا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات، اخلاقیات کی پوری پریکٹس اور اس کی پوری ٹیم، معلمین، محققین، فضلاء، پڑھے لکھے لوگ، جماعتیں تیار کر کے پورے علاقوں میں بھیجی، اور پھر آپ کا نظام تعلیم و تربیت، ایک لفظ سیکھنے والا وہ اپنی جگہ پہ، پورا دین سیکھنے والا اپنی جگہ پہ، دین کو پارٹیشن کر کے الگ الگ ڈپارٹمنٹ بنا کے سیکھنے والا، کوئی وراثت کا بہت بڑا ماہر، کوئی عدالت کا بہت بڑا ماہر، کوئی فرائض کا بہت بڑا ماہر، اور کوئی امانت کا بہت بڑا ماہر، کوئی فتنوں کا بہت بڑا ماہر۔ سیدنا حذیفہ دیکھ لے، سیدنا ابو ہریرہ دیکھ لے، کوئی تفسیر فقہ کا بہت بڑا عالم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لے، سیدنا ابن عباس دیکھ لے، سیدنا امیر معاویہ دیکھ لے، اور پھر مرد تو مرد، عورتیں بھی دلیر ہوگی، سیدہ عائشہ دیکھ لے، سیدہ حفصہ دیکھ لے، سیدہ ام سلمہ دیکھ لے، سیدہ زینب بنت جہش دیکھ لے، فاطمہ بنت جہش دیکھ لے۔ انہوں نے تعلیم کا ایک پورا نظام دیا ہے، اور ہماری حکومتیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے ملک پاکستان کو سلام سلوٹ ہے، ہر طرف سے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کیڑے مکوڑے نکالنا، یہ کوئی بڑی بات اور بڑے اوصاف اور بڑی ذات نہیں ہوتی۔ جس کو اللہ عزت دے اس کو عزت دو۔ اس وقت ملک پاکستان بڑی مین بنیادی صفوں میں ہے، اور اس کے ادارے، آپ لوگ بھی اپنی سطح پہ کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آنے والا وقت جنہوں نے کہا تھا 2025 میں پاکستان صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، اللہ کے فضل و کرم سے 2025-26 میں ملک پاکستان سورج کی طرح، چاند کی طرح، ستاروں کی طرح چمکنا دھمکنا شروع ہو گیا ہے۔ تم اس کی بقا کی بات کرتے تھے، ہم اس کی حکومت اور امامت اور قیادت کی بات کر رہے ہیں، اور ابھی صف اول ہے، اور ابھی شروعات ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو آپ کے سامنے یہ نظام پیش کر رہا ہوں کہ فرد کو، اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنی قوم کو، اپنی کمیونٹی سینٹر کو، اپنے اداروں کو، پھر اس کے بعد اپنی قومیت اور اپنی وطنیت اور اپنی ملت اور اپنی امت اور اپنی ریاست کو 2 لفظ دے رہا ہوں، ان بنیادوں پہ کھڑا کرو۔ تعلق باللہ کی بنیاد پر، تقرب اللہ کی بنیاد پر، اور وہ صرف قرآن و سنت سے ممکن ہے، قرآن و سنت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہاں ہمیں جو مغرب کی طرف سے جو نظام تعلیم دیا گیا، مغرب کی طرف سے نظام ریاست اور سیاست دیا گیا، مغرب کی طرف سے نظام معیشت اور معاشرت دیا گیا، اس میں کیا ہے؟ خون سفید ہو گیا، باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے بیگانہ ہو گیا، استاد شاگرد کا مقام ختم ہو گیا، اپنائیت غیریت میں بدل گئی، دوست دشمن بن گیا۔ لیکن اسلام تھا، قرآن تھا، سنت تھی، اللہ رسول اور اس کا نظام، صحابہ کرام، کیسا پکیدہ نظام ہے، کیسی عجیب لڑائی ہے۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے گھر خریدا ہے اور گھر کی قیمت دی ہے، اس کے اندر سے خزانہ نکلا ہے، خزانہ تیرا ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں نے گھر خزانے سمیت فروخت کیا ہے، لہذا خزانہ تیرا ہے۔ جج کے پاس کیس آیا، سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یہ کیسے ہی لڑائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں میرا مال، میرا مال، میری عزت، میری شہرت، میری پوزیشن،
میری حکومت، میری کرسی، میری سیاست، میری ریاست، میرا گھر، اور یہ کہتا تیرا گھر، تیرا مال، تیرا خزانہ، منوانے کے باوجود نہیں مان رہے. کہا تمہاری اولاد ہے؟ کہا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، دونوں کا اس خزانے سے نکاح کر دو اور آپس میں تقسیم کر لو. کون اس طرح کرتا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف آئے، نماز عصر میں سلام پھیرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بولا عبد الرحمن بن عوف بولو، کہو کیسے آئے؟ کہا اللہ کے رسول سب کچھ لٹا کے آ گیا ہو، دین بچا کے آ گیا ہو. کہا عبد الرحمن اگر دین بچا کے آگے ہو، سب کچھ لٹا کے آگے ہو، اللہ کی قسم کچھ نہیں لٹایا، اللہ کا انعام اور اللہ کی جنت پا کے آگے ہو. اور پھر ایک اٹھے، کہا اللہ کے رسول دو بزنس ہے، ایک بزنس کو اپنے بھائی کے لیے وقف کرتا ہوں، دو بیویاں ہیں، ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اپنے حق میں نکاح میں کرے، دو گھر ہیں، ایک گھر اللہ کے رسول اس کے لیے وقف کرتا ہوں. کیسی عجیب عجیب مثالیں پیش آئی. جنگ کا عالم، آخری سانس، زندگی نام سانسوں کا چلے تو زندگی، رک جائے تو موت. آخری لمحات اور آخری سانس ہے، ایک پیالہ پانی کا، کہا کہ میرے بھائی کو دے دو، دوسرا کہتا ہے میرے بھائی کو دے دو، آخر پیالہ گھوم کے آتا، سبھی شہید. کیسی عجیب بات ہے. سیدہ خنسا چھوٹا بچہ لے کے آ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چھوٹا بچہ اگرچہ کسی کام کا نہیں ہے، لیکن ایک نظریے سے لے کے آ گئی ہوں، تیر چلا نہیں سکتا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھنے والا اور بڑھنے والا ایک تیر بطور ڈھال روکا جا سکتا ہے. یہ نظریات، یہ عقائد، یہ عبادات، یہ تزکیہ، یہ فکر، یہ نظام، یہ ریاست، اسے کہتے ہیں ریاست مدینہ، اسے کہتے ہیں اسلامی ریاست، اسے کہتے ہیں اسلامی دستور، اسلامی نظام، ایک دوسرے پہ قربان. اور یہاں کیا ہے؟ ایک اینٹ پہ جھگڑا ہے اور اس کے بعد قتل و غارت ہے. بھائی بھائی کا دشمن ہے، باپ مرا نہیں ہے، تقسیمیں شروع ہے. وراثت ہوتی کب ہے؟ جب باپ فوت ہو جائے. اور اسی طرح ساتھ امانت کا اتنا تصور نیچے چلا گیا، کوئی بندہ کسی کو 2 لاکھ 10 لاکھ دے کے 10 دن اعتبار نہیں کر سکتا. یہ صورتحال. ہاں کوئی مشکل نہیں، میں اپنے تائی کہ اپنے اپنے بچوں کو ذبح کرتے جا رہے ہیں. خدا کا خوف کھاؤ. ایک ایک اینٹ کے اوپر جھگڑا ہے، 10 روپے پہ. ہمیں ابھی حافظ صاحب کی بات ہے، بینک سے پیسے لینے گئے، 10 لاکھ اس نے اوپر کے 5 لاکھ اوپر دے دیا. آئے صبح سے لے کے رات تک پڑے رہے، وہ بڑے پریشان. پتا چلا کہ آج جن لوگوں نے لیا ان میں سے ایک لسٹ میں نام ان کا بھی ہے. تو جس وقت آئے آپ صاحب نے کہا بھی بھائی تو پورا بینک بھی دے دیتا تو تیرا 1 روپے بھی ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے تھے. ہم نے حلال حرام تو اپنے ماں باپ سے سیکھا ہے، ممبر و محراب سے، درس نظامی سے، قرآن و سنت سے، پھر کیا سیکھا ہے؟ اگر ہم نے حرام ہی کھانا ہے کوئی بات نہیں ہے. آؤ کھڑے کرو. اللہ پاک کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرا اپنی ذات اور اپنی نسل کے متعلق سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو اخلاص سکھا کے، اپنے بچوں کو صحیح حلال و حرام سکھا کے مر جاؤں، اللہ رسول کی سچی محبت دے کے مر جاؤں. میں اپنی اولاد کو پوری کائنات دے کے مرا ہوں. اور اگر آپ اپنی اولاد کو یہ فکر، اپنی اولاد کو حلال حرام کی تمیز دے کے نہیں مری، آپ جیسا کملا باپ کوئی نہیں ہے، آپ جیسا کملا استاد کوئی نہیں ہے، آپ جیسا کملا قائد لیڈر کوئی نہیں ہے. اور اگر یہ دیکھ کے چلے جاؤ تو آپ جیسا سیانب میں باپ ماں کوئی نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رسول کا جو کوئی فرمان سنایا ہے اس کے اوپر تہ دل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ریاست مدینہ کا، اسلامی ریاست کا جو تصور ہم سنتے ہیں، اے کاش کہ دل کی دنیا سے، جملہ ذمہ داری سے بول رہا ہوں، دل کی دنیا سے رسول کائنات کی ریاست کو ڈوب کے پڑھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
رسول کائنات کی سیرت کو عام بندہ نہ پڑھ سکتا ہے، نہ ہی اسے بیان کر سکتا ہے، نہ ہی سمجھ سکتا ہے کہ یہ طیف کی وادی کیا ہے، یہ شیب ابی طالب کیا ہے، یہ مکے کی ہجرت کیا ہے، یہ جانوں کی قربانی کیا ہے۔ یہ ایک شریف النفس انسان 80 جنگیں لڑ رہا ہے اور اس میں قتل و غارت ہے ہی کوئی نہیں، عدل و انصاف ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنایا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھے آپ کو اور اپنے گھروں کو اور اپنے وطن اور اپنے علاقوں کو تعلق باللہ کی بنیاد پہ کھڑا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی ولی من اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔